بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اب آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ احباب کے سامنے جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی تو اس فضیلت سے معلوم یہ ہوا کہ دعا تب تک ہماری قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود پاک نہ پڑھ لیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اول و آخر ہم دعا کے درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری تمام دعائیں، تمام حاجات اللہ پاک قبول فرمائے گا اور تمام دعائیں جو ہیں ان میں ہمیں کامیابی ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک ایسا موضوع عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت اہم ہے. موجودہ دور حاضر میں بہت سی جو بیگمات ہیں ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا رتبہ کیا ہے. آج آپ احباب کے سامنے اس پر ایک مکمل بیان عرض کیا جائے گا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک ایسا مجرب وظیفہ بھی عرض کیا جائے گا جس کی برکت سے شوہر اور بیوی میں آپس میں لاجواب محبت قائم ہو جائے گی. ایسی محبت قائم ہوگی کہ یہ محبت ایک مثال بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش رہیں گے. جو موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو مکمل سنیے گا تاکہ آپ احباب فائدہ حاصل کر سکیں. یہ ویڈیو میں نے ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو کہ شوہر کے حقوق نہیں سمجھتے، ان کو شوہر کے رتبے کا علم نہیں ہے. یہ ویڈیو وہ مکمل دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. شادی کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. اسے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی دونوں کا کردار اہم ہوا ہے. چنانچہ ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم یعنی بات کو سمجھنے والا، مزاج آشنا، مزاج کو جاننے والا، غم گسار اور دل جوئی کرنے والا ہونا چاہیے. کسی ایک کی سستی اور لاپرواہی اور نادانی گھر کا سکون تباہ و برباد کر سکتی ہے. اب آپ احباب کے سامنے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ عرض کروں گا جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو شوہر کا مقام اور رتبہ سمجھ آ جائے گا. میری ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے بھی اگلی ویڈیو بنائی جائے گی جس میں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کا معاملات کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس پر بھی مکمل تفصیل عرض کی جائے گی. آج آپ احباب کی خدمت میں صرف یہ عرض کیا جائے گا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے. اس پر اب آپ احباب کے سامنے ایک بیان عرض کرتا ہوں. شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم. اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائیے. لہذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسا ہی اس عورت کو اجر ملے گا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے ہر حکم کی تکمیل کرے گی، شوہر سے پیار محبت کرے گی، تو اس عورت کو بروز محشر فرمایا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو داخل ہو جاؤ۔ آئیے اب آپ کی خدمت میں ایک اور اہم بات عرض کرتا ہوں۔ بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تیمور پر بھی ہو۔ تیمور کا کہ اگر وہ تندور پر بھی ہو، یعنی ہانڈی بنا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، تب بھی جتنی مرضی وہ مصروف ہو، تب بھی اگر شوہر اپنی حاجت کے لیے اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی جو حاجت ہے اس کو پورا کرے۔ اب آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں، بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے۔ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دینوی زندگی پر زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا، یہ میری ان تمام اسلامی بہنوں کے لیے حدیث مبارکہ ایک بہت بڑا سبق ہے، جو کہ ہر وقت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، اس کے احسانات کو بھول کر وہ شخص آپ کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں کی گالم گلوچ سنتا ہے اور لوگوں کی بری باتیں سنتا ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے، بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے۔ تو اس لیے شوہر کے احسانات کو نہ بھولا کریں، شوہر کی جو محبت ہے اس کو نہ بھولا کریں۔ ہر وقت بہت سی میں نے خواتین بھی ایسی دیکھی ہیں جو کہ ہر وقت شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ یہ ان خواتین کے لیے ایک بہت اہم حدیث مبارکہ پیش کی گئی، تو اس سے وہ توبہ کریں اور شوہر کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہا کریں اور شوہر کی جتنے بھی احسانات ہیں ان کو یاد رکھا کریں، اس کی ناشکری نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ چنانچہ فتویٰ رضویہ میں ہے، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا یعنی زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب شوہر گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے، خود کو اچھا لباس پہنائے، بن سنور کر رہے اور اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے شوہر کا استقبال کرے۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا باعث اجر عظیم ہے اور نفل نماز ادا کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو ان تمام میری اسلامی بہنوں کے لیے یہ ایک اہم پیغام ہے، جو کہ شوہر جب گھر آتے ہیں تو ہر وقت لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہوتی ہیں یا شکایتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، شوہر ابھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے شکایتوں کا انبار لگ جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں آپ کا گھر سکون کا گہوارہ نہیں بنے، بلکہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے مزید بڑھیں گے۔ آپ کے سامنے مزید عرض کر، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کا ساتھ دے اور اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ بنائے، برتن نہ پھینکے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے، اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے۔
الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے، اس سے پیار محبت کرتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے بن صبر کر رہتی ہے، اس کے برے حالات میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس سے محبت کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ عورت جب مرے گی اور اس کا اگر شوہر اس کے مرنے وقت اس سے راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں، شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشق راہ بنائیں، جس میں جنتی عورت کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوں گی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں جن کی وجہ سے شوہر اپنی زوجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اپنا ہاتھ جو ہے اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیں اور کہیں کہ آپ جب تک مجھ سے راضی نہیں ہوں گے تب تک میں سوں گی نہیں، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس طریقے سے بات چیت کا ماحول بنائیں، اپنے گھر کو سلوک اتفاق پیار محبت کا گہوارہ بنائیں، چھوڑ دیں سب لڑائی جھگڑوں کو، جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر آپ حق سچ پر بھی ہیں اور اس کے باوجود آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے درمیان میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن شوہر فالتو میں بلا وجہ ناراض ہیں، تو پھر بھی اس بات کو چھوڑ دیں، آپ کی غلطی ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس مسئلے کو چھوڑ دیں، اس کو معاف کر دیں، لیکن اپنے شوہر کو راضی ضرور کریں۔ اگر شوہر راضی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عز و جل ہمیں اپنے گھریلو معاملات بھی شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام احباب کے سامنے ایک ایسا عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جس کی برکت سے اگر شوہر بیوی سے ناراض ہے تو انشاءاللہ عز و جل شوہر بیوی سے ناراضگی چھوڑ دے گا اور اس سے محبت کرنے لگ پڑے گا، اور اگر بیوی شوہر سے ناراض ہے تو اگر شوہر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل بیوی جو ہے ناراضگی چھوڑ دے گی اور محبت کرنے لگ پڑے گی۔ یہ عمل بہت لاجواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ یہ صرف جائز مقصد کے لیے عمل کیجئے گا، اگر آپ اس کو نامحرم کے لیے یا غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صرف اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کیجئے گا، یعنی میاں بیوی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی میاں کے لیے کر سکتا ہے۔ اور اس کی احتیاط یہ ہے جب آپ یہ عمل کریں تو کسی دوسرے شخص کو اس کا علم نہ ہو، ورنہ غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ احباب کی خدمت میں وہ عمل کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پنسار کی دکان سے یا جنرل اسٹور سے بآسانی مصری مل جاتی ہے، آپ اس کو 20 30 50 روپے کی خرید لیں اور اس کے چھوٹی چھوٹی ڈلیاں کر لیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے حصے کر لیں۔ اب جب آپ اس کو کر لیں تو 5 وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کریں، یعنی اگر شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو شوہر یہ عمل کرے گا، اور اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو بیوی یہ عمل کرے گی۔ جب نماز عصر ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور چھوٹی مصری کی ڈلی لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، درمیان میں 101 مرتبہ یا ودودو پڑھیں۔ پڑھتے وقت شوہر کا سینہ تصور میں رکھیں، شوہر کا چہرہ تصور میں رکھیں یا بیوی کا چہرہ اور سینہ تصور میں رکھیں۔ جب مکمل ہو جائے یہ عمل تو اس کے سینے پر تصور میں پھونک مار دیں، یعنی دم کر دیں۔ اس عمل کے کچھ دن کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دونوں میاں بیوی میں پیار محبت خوب قائم، اور یہ ایک مثالی پیار محبت قائم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دیوانے ہو جائیں گے، پیار محبت بڑھے گا۔ مزید اور اعداد و وظائف حاصل کرنے کے لیے اس
اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو احباب اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جو احباب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے فیس بک گروپ پر بھی روحانی علاج اور استخارہ پر گروپ کو جوائن کر کے وہاں پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد ان کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔